الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لائٹ جلا دیں لائٹ۔ ایک روایت چل رہی ہے حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے مختلف سوالات کیے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ نیک اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ نیک اعمال میں، نیک اعمال تو بہت سارے ہیں، اس میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان افضل عمل ہے جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، کوئی شک اور شبہ نہ ہو، ہر قسم کے تردد شبہ سے وہ بالاتر ہو۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں نے ذکر کی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد لا غلول فی، وہ جہاد کہ جس میں کسی قسم کی خیانت کا مرتکب آدمی نہ ہو، وہ جہاد کہ جس میں کسی قسم کی خیانت کا آدمی مرتکب نہ ہو، یعنی مال غنیمت جب تک امیر تقسیم نہ کرے ایک سوئی بھی امانت ہے، اس میں بھی ذرہ برابر تصرف کرنا امیر کی اجازت کے بغیر وہ بدترین خیانت ہے۔ اس کی تفصیل بھی گزر گئی۔ اس کے بعد پھر کہا تھا کہ پھر افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا حجۃ مبرورہ، ایسا حج کہ جس کے اندر کوئی فحش گوئی نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، بد زبانی نہ ہو، کوئی فسق اور فجور نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو، اور سنت کے مطابق آدمی حج ادا کرے، وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی گزر گئی۔ یہ سارے میں آپ کو مختصر سے حوالے دے رہا ہوں تاکہ پچھلی باتیں یاد آ جائے۔ آج جہاں سے ہمیں بات شروع کرنی ہے وہ یہ کہ ان صاحب نے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول ای الصلاۃ افضل، سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے کہ جس میں قیام لمبا ہو، جس میں قیام لمبا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جماعت میں تو ظاہر ہے کہ کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، حاجت مند اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، تو اس میں تو بہت زیادہ لمبی قرات اور لمبی نماز منع ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ سب کی رعایت امام کو رکھنی چاہیے، جو کہ عام طور پر رعایت رکھی جاتی ہے۔ لمبی وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ لمبی کہیں۔ میں ایک بات اور صاف صاف بتا دوں، لمبی وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ لمبی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مجھ سے تو نہیں کھڑا ہو جاتا تو یہ نماز لمبی ہے۔ لمبی وہ ہے کہ جو شریعت کی اصطلاح میں لمبی ہے، مختصر وہ ہے جو شریعت کی زبان میں اور اصطلاح میں مختصر ہے۔ میرے لمبے اور چھوٹے کا اعتبار نہیں ہے، آپ لمبا اور چھوٹا کہیں اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اس کا شریعت نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اب وہ کوئی سمجھنا چاہے تو وہ مجھ سے بعد میں سمجھ لے کہ وہ پیمانہ کیا ہے۔ وہ میں پیمانہ اگر آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہمارے ہاں تو لمبی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور جس لمبی نماز کا ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، آپ کے علم میں بات لے آؤں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کو ذکر کیا جس کو فقہا نے بیان کیا کہ نمازوں کے اندر طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل ہونی چاہیے۔ طوال مفصل کہاں سے کہاں تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، قصار مفصل کہاں سے کہاں تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، اوساط مفصل کہاں سے کہاں تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، اس کی حد بندی کی ہے۔ اگلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور کئی مرتبہ پڑھنا ثابت ہے، فجر میں نہیں، مغرب میں۔ اور آپ مغرب کی نماز میں کیا سنتے ہیں؟ آپ مغرب کی نماز میں کون سی صورتیں سنتے ہیں؟ الم تر کیف لإلاف قریش ویل لکل ہمزہ ارأیت الذی یکذب بالدین والتین، سورہ اخلاص، یہی سنتے ہیں نا۔ اب اگر ایک آدمی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی لمبی ہے
تو بھائی پھر کہیں اور پڑھ لو۔ اب اگر کسی دن مغرب میں بطور اگر پڑھ لوں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خیر میں وہ نہیں بتا رہا کہ کیا ہوگا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمبا قرات لمبی اور قرات مختصر، اس میں آپ کا یا میرا اعتبار نہیں ہے، اس میں اعتبار کس کا ہے؟ شریعت کا اعتبار ہے۔ فقہاء نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اوساط مفصل ہے، یہ قصار مفصل ہے، یہ طوال مفصل ہے، یہ جو حد درجے اور حد بندیاں کی ہے اس کا اعتبار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو میں بات یہاں پہ چلی کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز کیا ہے؟ طول القنوت، جس میں قیام لمبا ہو۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ قیام لمبا جو ہے یہ انفرادی نماز میں ہو سکتا ہے۔ آدمی تہجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چارج پڑھ رہا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، الگ سے پڑھ رہا ہے، اس کے اندر بہتر یہ کہ لمبا قیام ہو، اور ظاہر ہے کہ جب لمبا قیام ہوگا تو قرات بھی زیادہ ہوگی، اور قرات جب زیادہ ہوگی تو گویا کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور گفتگو اس کی طویل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کا بندہ وہ بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ سرگوشی کرتا رہے۔ اور نماز ظاہر لمبی ہے، نماز میں قرات لمبی ہے، تو نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ قریب جو ہے وہ کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی یہ بتلاتی ہے، میں اگر وہ آیت پڑھ لوں گا تو سب کے اوپر سجدے تلاوت ہو جائے گا، اس لیے میں وہ آیت نہیں پڑھ رہا، سب کو سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قریب انسان کے وہ حالت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر رہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں سجدہ لمبا ہو، جس میں قیام لمبا ہو، جس میں قرات زیادہ ہو، جس میں رکوع لمبا ہو، وہ نماز سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد ان صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ صدقہ کون سا افضل ہے، صدقہ کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہد المقل، جہد المقل، بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ کم وسعت والا آدمی، کم گنجائش والا آدمی، کم حیثیت والا آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر دی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ قابل قبول اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دیکھیں بڑا آدمی ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اگر وہ 500 اور 1000 روپے صدقہ کر دے تو اس کی صحت پہ کون سا فرق پڑے گا؟ لیکن ایک وہ بیچارہ جو ٹھیلا لگاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، موچی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے، بڑی مشکلوں سے ایک ایک روپیہ جوڑ جوڑ کر جمع کر رہا ہے، اس میں سے وہ 5 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کا صدقہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کا اللہ کے راستے میں دینا بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو تنگی کے باوجود، عسرت کے باوجود، گنجائش نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ اس کے بعد ان صاحب نے پوچھا کہ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ، اللہ کے رسول ہجرت سب سے زیادہ کون سی افضل ہے؟ ہجرت کا معنی ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا۔ ایک آدمی جو ہے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنی زمین چھوڑتا ہے، اپنا مکان چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے، اپنا باغ چھوڑتا ہے، دیگر چیزیں چھوڑتا ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ افضل ہجرت یہ ہے من حجر ما حرم اللہ علیہ۔ کیا باتیں حضور ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من حجر ما حرم اللہ علیہ۔ اب تو ہر آدمی کہتا ہے کہ جی میں ہجرت کرنے والا ہوں، اور ہجرت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ میں وہ لفظ نہیں بول رہا، ہجرت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں آپ سمجھ گئے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ انسان اس چیز سے بچ جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اس چیز سے بچ جائے، ان کاموں سے بچ جائے، ان گناہوں سے بچ جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے
حرام قرار دیا ہے۔ ایک آدمی ہجرت کر رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، جائیدادیں چھوڑ رہا ہے، اپنے باغات چھوڑ رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز نہیں آ رہا، تو اصل ہجرت کرنے والا وہ نہیں ہے۔ اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے باز آنے کا حکم دیا ہے اس سے اجتناب برتتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، یہ ہے اصل ہجرت کرنے والا۔ آخری سوال اور اس کے بعد یہ حدیث انشاءاللہ ختم ہو رہی ہے۔ پھر ان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول فَأَيُّ الْجِهَادِ افضل، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من جاہد المشرکین بمالہ ونفسی، سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ جو مال اور جان کے ساتھ مشرکوں کے خلاف لڑا جائے، اور جو شخص بنفس نفیس جہاد میں حصہ لیتا ہے گویا کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مشرکوں کے ساتھ میدان جہاد میں اترتا ہے، اور وہ شخص مال بھی اس نے قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دی، اللہ کے راستے میں سواری بھی قربان کر دی، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کر خالی ہاتھ، فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے میرا خیال سبق کی بھی ہیں اور نصیحت کی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔